السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہم ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک، اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج میں ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ مل کے ریئیکشن کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے بھائی ہیں یزدان، جو کہ پہلے وہ مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد ان کا چھوٹا بھائی ہے، اس نے بھی اسلام قبول کیا ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے نام کے بارے میں. انہوں نے نام اپنا چینج کیا یا نہیں کیا، اور جیسے کہ اوپر ٹائٹل ہے نا، تھوڑا سا وہ آگے نماز کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو. جی بسم اللہ. السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سو گائز ہم پھر حاضر ہو چکے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ. السلام علیکم ایوریون، دس از ہرمن. تو تھمبنیل سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم آج بات کرنے والے ہیں اس کے نیو نام کے بارے میں اور نماز کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ نماز کہاں سے اور کیسے سیکھی، بالکل، اور ان کا جو نیو نیم ہے وہ ہم نے کیا رکھا تھا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نام کے پیچھے بہت پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، نام چینج کرو، نام چینج کرو، نام چینج کرو. آپ کا نہ ہی نسب، نہ ہی آپ کا کوئی نام، نہ ہی آپ کا کوئی کچھ بھی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جانے. بالکل. آپ کو جنت میں کیا لے کے جائے گا؟ آپ کے اعمال جو آپ دنیا میں کرتے ہو، وہ جو اعمال ہے وہ آپ وہی آخرت میں لے کے جاؤ گے، وہی کام میں آئیں گے. بالکل. اور اس یہاں پہ انہوں نے نا بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ جب دوسرے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں آپ نے نام بدلی کیا ہے کہ نہیں، آپ نے نام کو چینج کیا ہے کہ نہیں کیا. تو بار بار ان کو پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں. ایک تو تھوڑا وہ اچھا فیل نہیں کرتے جو ہوتے ہیں، جو ابھی مسلمان ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے اسلام کی طرف آنا، ان کو بہت. لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ آخرت میں ہم نے نام تو نہیں لے کے جانا نا، اپنے اعمال لے کے جانے، اپنے اخلاق کے ساتھ ہی جانے. بالکل. بالکل. تو یہ ہے کہ اگر آپ کا نام جو ہے نا اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے نا، تو وہ نام وہ ہی رکھ سکتے ہیں جو ان کا پہلے سے ہے نا، تو وہی چلا سکتے ہیں. ان کو نام چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ کوئی مسلمان ہوا ہو تو پھر اس کو بار بار مسلمان ہم جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، بھائی آپ نے نام بدلی کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے نام چینج کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کچھ ایسا آپ وہ لوگوں تو کی آج کل کی ایکسپیرینس نہیں ہوا؟ سوسائٹی جو ہے نا، وہ میرے خیال سے لائک اسی وہ چیز دیکھتے ہیں. بس ابھی یہ سٹارٹنگ ہو گئی ہے، ایک بار بندہ مسلمان ہو گیا بس اس کے پیچھے لگتے ہیں. ایک تو وہ پہلے ایک تو اس کو ڈرا لیتے نا، وہ جب لائک اسلام جوائن کرتا ہے نا، تو لائک اس کو تھوڑا نہیں ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے. بٹ ادھر یہ تم نے ابھی تک ایسے ایسے گناہ کیے تھے، ایسے ایسے کیا تھا، ویسے ویسے کیا، تو وہ بندہ ڈر ہی جاتا ہے پہلے سے. وہ لوگ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کے اعمالوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے نے کیا کیا ہے. بالکل. یہ ہے نا کہ دیکھو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہو، ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہدایت مل جاتی ہے نا اس سے. ہاں بالکل بالکل. تو جو ان کے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب کے برابر کر کے ان کو ثواب دیتے ہیں. اور پھر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سٹیپ ان کو لینے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دم سے انہوں نے سارا اسلام سیکھ لینا ہے اور نماز فٹافٹ سیکھ لینی ہے، نہیں. وہ پہلے کلمہ سیکھیں گے، بسم اللہ پڑھنا سیکھیں گے، سبحان اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں وہ سیکھیں گے، ان کے بالکل. مطلب سمجھیں گے، تو پھر جو ہے دین کی اور باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. تو ہمیں انہیں ویلکم کرنا چاہیے، اور ان کی کوئی غلطی ہو تو ہمیں جو ہے نا سب کے سامنے نہیں کہنا چاہیے، آرام سے پرائیویٹ میں ایک طرف ہو کے پیار سے بتانا چاہیے کہ ایسے نہیں، ہاں ایسے کرنا چاہیے. اگر آپ ابھی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، آرام آرام سے جو ہے آرام سے آپ جو ہے کوشش کریں. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلا حقیقت ہے، کیونکہ یہ باتیں نا زیادہ تر ادھر UK وغیرہ میں سننے میں آئی ہیں، اس طرح ہوتا ہے. میں نے ایک انگریز بھائی تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ اتنے رنجیدہ سے تھے. کوئی ادھر پاکستانی انکل تھے، اور اس کو اتنی زور کا ڈانٹا کس بات پہ کہ اس نے جو ہے جائے نماز ہوتی ہے الٹی بچھا لی.
تو پہلی بات ہے جائے نماز ہمارے اس کا ایک حصہ نہیں ہے. ہم جائے نماز کے بغیر زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, چٹائیوں پہ جگہ کا لوگ پاک پڑھتے ہونا تھے. ضروری ہے. ہاں جگہ پاک ہونی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر میں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک صحیح ریلیجن ہے, میں اس لیے ایک سچا ریلیجن ہے, میں تب مسلمان ہوں. اگر میں مسلمانوں کو دیکھتا تو کہتا میں اگلے دن ہی چھوڑ دیتا. تو کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب کچھ پتہ ہے ایمان کا. وہ اپنے آپ کو وہ غرور میں ہوتے ہیں نا, وہ اس چیز کے غرور کرتے ہیں. ہاں بہت غرور میں ہوتے ہیں. چلیں آگے لگائیں, صحیح دیکھتے ہیں. اس قبر میں ہم صرف اپنے اعمال اور جو ہم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا وہ اور ہمارے اچھے نیک عمل وہ ہم اس دنیا سے آخرت میں لے کے جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہم اس دنیا سے لے کے جانے والے ہیں, جو آخرت میں کام آنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی سچائی ہے. آپ کا نام آپ کے کام نہیں آنے والا, چاہے آپ کس مرضی خاندان سے تعلق رکھتے ہو, وہ آپ کے کام نہیں آئے گا آپ کے کام. تو بٹ نام چینج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم کہیں پہ جاتے ہیں, ہماری وائف کا نام مسلمان ہے, مسلم نیم ہے, اور ہم کہیں جاتے ہیں تو کبھی ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں تو آگے جا کے مشکل نہ ہو, بچے ہوں گے تو ان کے اس میں مشکل نہ ہو, اس وجہ سے نام میں نے میرا چینج کیا, اس وجہ سے اس کا بھی نام چینج کیا لیگلی. ٹھیک ہے, نہیں تو میں کبھی نام چینج کرنے کے اس میں نہیں تھا کہ میں نام چینج کروں گا. لوگ چاہے جتنا مرضی کہتے رہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بھی کرم ہیں, جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس دنیا میں, جو بھی کرتے ہیں ہم اس کے جواب دیں, کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے, ہرمن کا بہت ہی پیارا اچھا نام ہم نے لاسٹ ایئر سجیسٹ لائک ہرمن کے حساب سے ہی ملتا جلتا کچھ نام ہے نا, تو وہ ہم نے اس کا رکھا تھا. اور کیا رکھا تھا آپ خود بتا دیجئے. تو میرا نام ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ حمزہ نام رکھیں گے الحمدللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, پیارے چاچا, ان کے نام سے ہرمن کا نام رکھا حمزہ. اس کے میننگ بھی ہے نا, دا لائن آف اللہ. ہاں, تو دس از اے ویری گڈ نیم, حمزہ شیخ. ہرمن وہ عامر بھائی بولتے ہیں نا شیخ, تو اس لیے مجھے دماغ میں وہی آتا رہتا ہے شیخ بولنا. ہرمن کا جو نیو نیم ہے دیٹ از حمزہ شیخ. تو اس کے لیگل جو پروسیس ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں, سب ہو گیا. صرف اور صرف میرے بھی لیگل پروسیس ہو چکا ہے, صرف ہمارے آدھار کارڈ, بینک اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پاسپورٹ وغیرہ, کیونکہ میرا بھی ٹریول چل رہا تھا مسلسل, آگے بھی ٹریول ہے, اس وجہ سے میں نام چینج کر نہیں پایا میرے جو ڈاکیومنٹس پہ. تو انشاءاللہ ہم دونوں کے نام آگے جا کے چینج ہو جائیں گے, کیونکہ الیکشن بھی تھے نا ابھی تھوڑے ٹائم پہلے. تو اچھا دیکھیں, ان کو ماشاءاللہ سے پتہ ہے کہ حمزہ کس کا نام تھا. ابھی ایسے پاکستان کی نیوز وغیرہ اس طرح دیکھیں نا, تو جو پاکستانی عوام ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کا, ان کے جو فیملی ممبر ہیں ان کے کیا نام ہے. تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ انہوں نے نام رکھا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو ابھی آپ جا کے دیکھیں گے, کسی باہر سے پوچھیں نا بچوں کو, یا ایسے بڑے بھی ہیں تو نہیں پتہ ان کو. آپ لوگوں نے ایسے کچھ دیکھا ہے؟ بالکل کلمہ نہیں پتہ لوگوں کو, لائک کیا کلمہ ہے. اور بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام کا کیا مطلب ہے, یہ دین کیا ہے, لوگ اتنے عجیب سے جواب دے رہے ہوتے ہیں, دین سے اتنی دوری ہے. اب یہی ویڈیو کوئی لائک مسلم بھی دیکھے گا, وہ بولے گا پتہ نہیں کیا بورنگ چیز بتا رہا ہے, تو ہمیں پہلے کا پتہ ہے. بٹ اس کو اگر پازیٹیو وے میں بھی لیا جائے تو نان مسلم جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی لائک نالج وغیرہ ملتی رہتی ہے نا. چلے صحیح, آ کے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سے مجھے ان کی کہانی بہت اچھی لگی ہے. میں نے پہلے بھی ان کی ویڈیو پہ ری ایکشن دیا تھا کہ یہ جو ہمارے یزدان بھائی ہیں یہ کیسے مسلمان ہوئے. تو انشاءاللہ وہ پھر سے آپ لوگ بھی ساری ویڈیو دیکھنا, کیسے مسلمان ہوئے. یہ جو ان کے بڑے بھائی ہیں نا یزدان, تو اپنی سٹوری وہ بتاتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھی سٹوری ہے ان کی. اس وجہ سے تھوڑا مشکل ہو رہی تھی, تو انشاءاللہ ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے, تو ہرمن کا نام کیا ہے؟ حمزہ شیخ. ٹھیک ہے, یہ نیو نیم جو ہے یہ ہے.
اور ابھی بات کرتے ہیں ہم نماز کی. تو نماز کیسے سیکھے آپ وہ بتائیے. تو نماز بھائی کے پیچھے سیکھی تھی ہے نا, جب بھائی امام بنتے تھے اور بھائی کے ساتھ ہم نے 1 ہفتہ نماز پڑھی تھی ہے نا. وہ زور سے بولتے تھے ہر ایک چیز, جیسے سورہ ہو اسٹارٹنگ کا, پھر اس کے بعد التحیات, اینڈ جب رکوع سے ہم سجدے میں جاتے ہیں تب کیا بولتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں بھائی زور سے بولتے تھے. تو 1 ہفتہ جب ہم نے بھائی کے پیچھے ساری نماز 5 ٹائم کی ساری نماز ہم پڑھتے تھے بھائی کے پیچھے ہے نا. تو 1 ہفتے میں ہی الحمدللہ لرن ہو گیا تھا ہے نا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اور بھی ہم سورہ سیکھ رہے ہیں ابھی ہے نا, انشاءاللہ سارے سورہ بھی ہم سیکھیں گے. کتنے سورہ آتے ہیں تمہیں؟ ابھی تو مجھے 2 ہی آتے ہیں, ایک قل هو اللہ احد, ایک یہ آتا ہے, ایک دوسرا وہ انا اعطیناک الکوثر, وہ آتا ہے. 2 آتے ہیں. پورا آتا ہے؟ ہاں بتاؤ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانیہ کا هو الابتر. تو ہمیں سورہ اور لرن کرنے ہیں, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں بھی اس چیز میں تھوڑا سا کمزور نکلا کہ زیادہ سوراز ابھی لرن نہیں کیے میں نے بھی. ابھی میرا آیت الکرسی چالو ہے الحمدللہ. 75% آیت الکرسی کمپلیٹ ہو چکی ہے, 25% باقی ہے. دس آل کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف. تو وہ ہمیں لرن کرواتی ہیں, قرآن پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. تو بہت ایک اچھی بات ہے. تو نماز کا پڑھنے کا سلسلہ ایسے چالو ہوا تھا, اسٹارٹ ہوا تھا کہ ہرمن کا, کہ جب انہوں نے بولا کہ مجھے بھی اسلام میں داخل ہونا ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں نماز تو پڑھنی ہے. بالکل, نماز کے بنا تو آپ داخل نہیں ہو سکتے ہو, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. یہ کتنا اچھا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ نماز جو ہے, نماز کے بنا جو ہے مسلمان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. یہ کفر ہے نا. سوال ہی ہمارا نماز کا ہوگا نا. بالکل, نماز کہتے ہیں نا جنت کی کنجی ہے. نماز انسان کی ہوگی تو اعمال نامہ آگے جو ہے جائے گا, اگر نہیں ہے تو بندہ سیدھا کے سیدھا جو ہے نا, اللہ معاف کرے کہ جہنم میں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ بچائے سب کو جہنم کے شر سے. آمین آمین. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم جو ہے 5 وقت لوگوں کو بھی سمجھائیں ساتھ. آمین ثم آمین. کہ نماز کو وہ بہت زیادہ فارمیلٹی فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو وہ نہیں لینا چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو نماز ایک حصہ ہے مسلمان کی زندگی کا. بالکل, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, ویسے ہی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں نا. مطلب باہر اگر آپ جا رہے ہو تو اگر آپ ٹریول میں کر رہے ہو اگر ہے نا, تو 2 رکعت ہم پڑھ سکتے. جیسے ہم ممبئی بھی جاتے ہیں اکثر, تو ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں ہے نا. اور اگر آپ کدھر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کار میں پڑھ لو ہے نا. تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی اللہ کا شکر ہے. تو کافی چیزیں ہم نے لرن کی ساتھ میں. حالانکہ میں نے اسے جو نماز سکھائی تھی وہ غلط سکھائی تھی ہے نا. 2 رکعت کے بعد ڈائریکٹلی ہم اٹھ جاتے تھے, لائک بیٹھتے نہیں تھے تشہد میں. تو 1 سال تو میں نے نماز ویسے ہی پڑھی ہے بنا تشہد میں اٹھے. دوسرے تو جب تک عامر بھائی نہیں ملے تھے تب تک. تو 1 ہفتہ میں نے سوچا کہ اس ٹائم پہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی نمازیں زور سے پڑھنی ہوتی ہیں, جیسے ظہر, عصر, یہ دھیمی آواز میں, اور جو مغرب, عشاء اور فجر ہوتی ہے وہ تھوڑا اپ لاؤڈ پڑھتے ہیں نا جب امامت کرتے ہیں اس ٹائم پہ. تو مجھے یہ چیز کا کچھ نالج نہیں تھا. جب امام آگے ہوتا ہے تو کس طرح سے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ نہیں پتا تھا. تو بٹ ان کو پیچھے کھڑایا, اور پھر اس کے بعد میں نے زور سے ہر چیز زور سے بولی. ثنا بھی زور سے بولی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی زور سے بولا. پھر سورہ فاتحہ زور سے بولا. پھر اس کے بعد دوسرا جو سورہ تھا قل هو اللہ احد, وہی انہوں نے یاد کیا, وہی پڑھا. تو اس کے بعد پھر سجدے میں جانا, سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر ربنا ولک الحمد. تو یہ ساری چیزیں اسی حساب سے ان کو 7 دن 5 وقت نماز پڑھ کے لرن ہوگا ہے نا. پھر اس کے بعد اپنا جب میں کہیں باہر ہوتا تھا تو خود سے پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑی الحمدللہ. یہ چیز میں داد دینا چاہوں گا اس کی, کہ مجھے لگا تھا یار کہ مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی ہے نا, کہ بھائی یہ نماز پڑھ, ٹائم ہو گیا نماز پڑھ. تو
بٹ مجھے اتنا یقین ہے کہ مجھے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر ٹائم ہو بھی گیا ہوگا پر یہ 5 وقت نماز پڑھے بنا زندگی میں سوئے گا نہیں آج کے بعد. تو اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا, ہے نا, بے شک, کیونکہ میں نے سکھایا. تو جتنی بھی یہ نمازیں پڑھے گا تو اتنی نمازوں کا ثواب مجھے ملے گا الحمد. اچھا یہ دیکھیں اس نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ یہ نمازی جو ہیں چھوڑتے نہیں ہیں, جبکہ ہم دیکھیں ہم اپنے بچوں کو چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو بول بول کے, جبکہ وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں, اٹھو جاؤ نماز پڑھو, اٹھو جاؤ نماز پڑھو, تو بس استغفر اللہ. تو یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو بندہ نماز کی طرف آتا ہے. لیکن جب نماز کی جو بندہ نا جس کو ڈر ہو آخرت کا, جسے پتہ ہو کہ جاننا ہے آخر میں ہمارا قبر ہی میں ہے, سب کچھ حساب ہوگا, تو جسے انسان کو اس چیز کا پتہ ہو نا, وہ اس چیز کو عادت بنا لے تو وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. اب اگر میری ایک نماز چھوٹ جاتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یار چھوٹ گئی ہے, کیوں چھوٹ گئی, اگر میں زیادہ لیٹ اٹھتی ہوں صبح کے ٹائم, ٹھیک ہے, میری فجر زور کی اکثر رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر مجھے ہوتا رہتا ہے کہ میں نے کیوں چھوڑی ہے, مجھے وہ چیز مطلب گھٹن سے ایک فیل ہوتی ہے. لائک جس بندے کا ماشاء اللہ جس کا عادت بن جائے نا, کیوں رہے گی, جس کی عادت بنانی پڑتی ہے. بس یہ لائک خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے, ایک لائک ایسی عادت ہونا کہ ہم خوشی سے جائیں, یہ نہیں کہ او نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھوں نماز پڑھوں, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے نا, یہ جو اذان ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ, فلاح کی طرف آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک نصیب میٹنگ کسی ہوتی کسی ہے. کو ہوتی ہے. مجھے سب سے زیادہ ایک چیز اچھی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ انہی بندوں کو اس چیز کی توفیق دیتا ہے. دیکھیں جیسے اگر اذان ہو رہی, ٹھیک ہے, ہم نے سوچا کہ اب نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں شیطان روکتا ہے نماز پڑھنے سے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں اٹھنا, ابھی نہیں جانا, نماز نہیں پڑھنی. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نا جب چاہتے ہیں نا کہ یہ بندہ میری عبادت کرے, تو یہ چیز مجھے اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی جا کے عبادت کرے, تو ہم کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں نماز پڑھتے, جب اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے نماز پڑھے. ہمیں جب یہ چیز ملی ہوئی ہے, ہم مسلمان ہیں, بالکل انسان خود ڈھیٹ سا بن جاتا ہے نا, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر اذان ہوتی رہے, کوئی بلاتا رہے تو بندہ ایسے اگنور کرتا رہتا ہے, پڑھ لوں گا نا, میں پڑھ لوں گا نا. اس کو آخرت یاد نہیں رہتی, اس کو قبر کا نہیں یاد رہتا. تو مجھے تو زیادہ جو ہے نا قبر کا ہوتا رہتا ہے کہ قبر میں بندہ انسان اکیلا ہوگا, وہاں پہ کیا کریں گے. تو گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے, لیکن ساتھ نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو جو Exactly. نماز ہے بندے کے گناہوں کو جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے ختم کرتی رہتی ہے. دو ڈالتی ہے. بالکل. اذان آپ کا کیا کہنا ہے نماز سے ریلیٹڈ؟ نماز سے ریلیٹڈ کہ ہر بندے کو باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے, بالکل. کبھی بھی ٹالنا نہیں چاہیے نماز کو. ہمیں 50 نمازیں تھیں تو کرتے کرتے 5 نمازیں ہو ہاں, گئی ہیں. 5 نمازیں, 5 تو ہوگی, اور ابھی یہ ہم بھی 5 پہ ہی اتنی آلسی کرتے ہیں, تو 50 ہوتی تو پھر تو ہم توبہ استغفر اللہ, وہی نا, ہم خود بھی, ہمیں بھی بہت مشکل لگتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر ہے, انہوں نے جو ہے کام کروائیں کہ میری امت نہیں کر سکے گی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. اور یہ جو نیو مسلم ہیں ان کی ماشاء اللہ سے کتنی نالج ہے, میں تو ان کو دیکھ ہوتی ہوں. ہمارے دیکھو مسلمان بہن بھائی, شرم کرو, ان کو دیکھو, ان کو ماشاء اللہ سے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, یہ ایک بہت ایک اچھی چیز ہوتی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد ہم جب مسجدوں میں جانے لگے, پہلے تو ہم جمعہ میں بھی نہیں جاتے تھے. ہاں, جمعہ بھی نہیں جاتے تھے. جمعہ کہاں جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے, ہم کبھی جمعہ نہیں گئے تھے اسٹارٹنگ میں. تو 1 سال تو میں بالکل بھی جمعہ میں نہیں گیا. نہیں گئے. تو جب میں نے اعلانیہ کیا تھا, جب ہم پہلی دفعہ مسجد گئے تھے, تب ہم جمعہ میں ہمت آنے لگ گئی تھی. ہاں, تو پھر ہم اپنے گھر کے ادھر جمعہ میں گئے جاتے تھے. تو پھر جمعہ میں جانا سٹارٹ کیا. اچھا, تو آپ دیکھ اس نے لیجیے کیوں جمعہ کہا میں کہ جانے کے ہمت بعد آنا پھر شروع وہاں ہو پہ گئی بھی تھی؟ بہت ساری چیزیں. اس نے ایسے کیوں کہا؟ وہ چاہت اللہ ڈالتا ہے نا دل میں. نہیں, کہتا ہے کہ ہمت آنا تب شروع ہوئی. پتہ ہے پریشر ہوتا ہے فیملی کا, کیا کہیں گے, اور جو دوست وغیرہ ہیں وہ کیا کہیں گے, یہ لو نا مسلمان ہو گیا ہے نا, یہ لو یہ ہو گیا ہے نا. تو یہ پریشر وغیرہ ہوتا ہے ان لوگوں کو. مگر بات آپ کو میں یہ کرتا ہوں کہ لائک کوئی آپ کو جتنا بھی پریشرائز کرتے نا,
اگر اللہ نہیں چاہتا آپ کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ نصیب ہی کسی کسی کو ہوتی ہے. بالکل. ہمیں یہ ابھی آج کل کی نوجوان نسل کو کتنا فورس کیا جاتا ہے نماز میں. اچھا ابھی جا رہا ہوں، 1 منٹ تو دیں، لیٹا ہوں، یہ ہو گیا، بس ابھی اٹھ گیا. یہ بات آپ کے لیے بھی ہے. میں نماز کے لیے سب کچھ پی سی والا بند کر کے جاتی ہوں. میں ان کو بھی بولتی ہوں اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو تم لوگ بھی، پہلے نماز ہے پھر اوپر آگے کام ہے. بالکل. انہیں میں بولتی ہوں. وہی اگر پتہ ہے کیا نماز کو ڈیلے کرتے رہو نا تو پھر جو کام ہوتے ہیں نا دنیا کے کام وہ ختم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ان کاموں میں لگائے رکھتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. تو جتنا ہم ڈیلے کریں گے نا تو اتنا ہماری برکت اور چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ کر لیں تو وہ کر لیں، یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں. تو یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دین کی اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. چیزیں ہماری سدھریں کہ جماعت کے ساتھ کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے نا. پھر وہی جمعہ میں عامر بھائی ملے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے گئے. انہوں نے مجھے امام بنایا، کہتے تو امام بن. اور پھر یہ دونوں پیچھے تھے، عامر بھائی اور ہرمن، اور میں نماز پڑھا رہا تھا. جیسے بھائی اٹھ گئے تھے نا دوسری رکعت میں، تو پھر عامر بھائی نے بتایا تھا کہ بھائی ایسے اٹھتے نہیں. ہمیں پورا سمجھایا تھا کہ بھائی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے، تحیات بولنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کے پھر سے 2 پڑھ کے اور پھر پورا مکمل کرنا پڑتا ہے. تو بھائی نے سکھایا تھا. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے اس چیز کا. مطلب انہوں نے یہ ہمت کری، کیونکہ آج کل کیسا ہے کہ کوئی بھی کسی کو امام نہیں بناتا ہے. ایسا مطلب لوگ خود ہی پڑھتے ہیں، خود امام بنتے ہیں اور باقیوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں. مطلب وہ ایک وہ نہیں دیتے، مطلب وہ وشواس نہیں کرتے. میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے. تو الحمدللہ ہمارے بھائی انہوں نے وشواس کیا. ہمیں بینگ اے نیو مسلم ہمیں بولا کہ بھائی تم پڑھاؤ. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے. نہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز خراب کر دے گا یہ، ہے نا، کہیں غلط پڑھ دی تو ہماری یہ نماز مس نہ ہو جائے، ہماری نماز غلط ہو جائے گی. بٹ اس بندے کی یہ ایک اچھی بات کی وجہ سے ہماری جو 1 سال ہم نماز غلط پڑھ رہے تھے وہ ہماری نماز صحیح ہوئی. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو مسٹر عامر بھائی، ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح سے ہماری نمازیں درست ہونا سٹارٹ ہوئی. تو 3 وتر اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور تیسرے وتر میں ہمیں رفع الیدین کر کے دعا مانگنی ہوتی ہے، وہ بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی ہمیں پتہ چلا. تو ایسے کرتے کرتے الحمدللہ بہت ساری چیزوں کی نالج ہمیں ملتی ہے، ابھی بھی ہمیں مل رہی ہے. اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہمیں بہت ساری نئی چیزوں کا پتہ چلا ہے. اللہ کا دین اتنا بڑا ہے کہ زندگی آپ کی کم پڑ جائے گی بٹ دین کم نہیں پڑے گا. ہاں صحیح. اور دھیرے دھیرے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بھی مجھے عادت ہوئی ہے نا. پہلے عادت نہیں تھی، میں بھول جاتا تھا، ہے نا. کھانا کھانے کے بعد میں بولتا تھا کہ بھائی بسم اللہ بولنا تھا، پانی پیتے وقت، اٹھتے وقت، یا گاڑی چلا رہے ہیں نا. تو ایک بہت زیادہ اچھی عادت پڑ گئی ہے کہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ایسے بولنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہت زیادہ اچھی عادت پڑ گئی مجھے، بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. سیم یہ جیسے انہوں نے بولا سیم ویسا ہی میرے ساتھ تھا. جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا تھا بھول جاتے تھے. تو میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جب آپ کبھی بھول جاؤ بسم اللہ بولنا تو جب یاد آئے تب بول دو، تو آپ کا پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے. مجھے تو برش کرنے سے پہلے بھی عادت ہے بسم اللہ بولنے کی. ہر کام کرنے سے پہلے. تو یہ ایک بہت اچھی عادت ہوتی ہے. آپ اگر میرے ولاگز میں دیکھتے ہوگے جب یہ کٹنگ کرتا ہے میرے ولاگز، اتنا زیادہ میں کٹ کرتا ہوں نا کہ بھائی زیادہ بولتے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنا زیادہ بولتے کہ کٹ کرنا پڑتا ہے وہ. کیونکہ ابھی مجھے عادت ہے ہر چیز میں ماشاء اللہ الحمدللہ بسم اللہ السلام علیکم. تو اگر ہم کال پہ بھی ہیں، اگر کوئی نان مسلم کوئی بھی اگر لائک ٹیلی کالر ہے، کسٹمر کیئر ہے، تو اس سے بھی جب بات کر رہے ہیں تو اسٹارٹنگ میں السلام علیکم، کوئی اچھی بات بولے گا الحمدللہ، مطلب وہ نکلتا ہے بھیا، آٹومیٹکلی نکلتا ہے. یہ ایک بہت اچھی عادت ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ چیز ہماری زبان سے آ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ایک بہت ضروری ہے. اس میں ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، یہ میں ایک آخری بات بول کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک انسان تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہتا ہے کہ وہ غریب تھا بہت. وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میرے جو حالات ہیں وہ سدھار دے. کوئی مجھے ایسا ایک نسخہ بتا دیتے. اور جو ایک امیر شخص تھا بہت، وہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے. یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی اس ٹائم پہ.
تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیے بس کریے، مطلب میرا جو مال ہے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ میں زندگی بھر ایسے ہی بیٹھ کے گزار سکتا ہوں، اتنا الحمدللہ سب کچھ اچھے سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ مطلب جس کے پاس مال کم تھا تو اس کو بولا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا سٹارٹ کر دو، لائک تمہارا جو فاقہ ہے وہ دور ہو جائے گا، تمہارا جو مال ہے اس میں برکت آئے گی، تم گھنی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مطلب کہ میں کیسے یہ چیز کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں جس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فل ایک دم خالی ہوں، تو میں کس چیز کا شکر ادا کروں اللہ کا۔ اور جو ایک دم گھنی تھا اس کو جا کے کہتے ہیں تم شکر ادا کرنا بند کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا جو مال ہے وہ کم کر دیں گے، اور مطلب تمہارا اتنا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، بڑھے گا نہیں وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں، کیوں نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں تو کروں گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز میں، ہر پرستیتی میں پیسہ ہے نہیں ہے، زندگی میں آپ پرابلم میں ہو نہیں ہو، آپ پریشان ہو، بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، پتی کا مسئلہ، پتنی کا مسئلہ، رشتہ داروں کا مسئلہ، کون سا مسئلہ، آفس کا مسئلہ، ہر مسئلہ، ہر چیز میں الحمدللہ۔ میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کتنی بڑی بات کی ہے۔ اب جب وہ غریب تھا تو وہ بس ایک طرح سے اللہ کی ناشکری میں لگا ہوا تھا کہ میں کیا کروں۔ انسان کا اپنا جسم بندہ دیکھ لے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کا دیکھنا، چلنا، ہمارے ہاتھ پاؤں، انہی کا شکر بندہ ادا کرے تو وہ بھی کام ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے جتنا شکر ادا کرو اللہ اتنا دیتا ہے۔ اس میں بہت ایک سبق ہے۔ آپ لوگ کچھ بولیں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حالات میں، چاہے مشکل ہو یا خوشی ہو، کچھ بھی ہو۔ غمی میں کرو تو اللہ خوشی میں بدلا دیتا ہے اس کو، اور خوشی میں کرو تو اس کو دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ بے شک ادھر تو ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ صحیح میں جب بھائی کا اکاؤنٹ بھی بند ہوا تھا نا، مطلب بھائی کسی کے مطلب 5 لاکھ فالوورز اور ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، تو بھائی نے مطلب کچھ بھی ریاکشن بھی نہیں دیا کہ بھائی کیا ہو گیا یہ وہ ہے نا، تو بھائی نے صرف الحمدللہ بولا اور صبر سے کام لیا۔ تو آپ دیکھ لو یار 2-3 مہینے میں ابھی کتنے ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے۔ صحیح میں 3 لاکھ، جو چیز 5 لاکھ اپنی کتنے میں ہوئی تھی، کتنا ٹائم لگا تھا اپنے کو؟ 2-3 سال لگ گئے تھے۔ ہاں 5 لاکھ ہونے میں، اور اللہ کا شکر ہے 2-3 مہینے میں۔ دیکھو شکر، صحیح میں شکر کی روش اختیار کرو گے تو ایسی آپ کے اوپر مہر ہوگی، ایسی کرم ہوگا، اللہ اکبر۔ ہم نے یہ چیز نوٹس ہاں کی۔ یہ ان کی نا پرانی ویڈیو ہے نا، تو ماشاء اللہ سے ابھی دیکھیں ان کے 1.4 ملین وہ ہیں سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کا کچھ ہو گیا تھا، وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا کیا، تو اللہ کی ذات ہے نا، پھر سے ان کا ماشاء اللہ سے کتنا اچھا گرو ہو گیا ہے۔ صحیح، ہے ہاں نا، تو اللہ کا شکر کریں۔ السلام، آج کے ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہم لے کے آئیں گے کہ ہمارے پیرنٹس، ہم اپنے پیرنٹس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اچھے سے انشاءاللہ، بالکل۔ ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، انہوں نے ہمیں کیسے سپورٹ کیا ہے نا، سو دیٹ جو ہمارے جو ماں باپ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے سپورٹ کریں، بالکل، ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بہت زبردست کہانی تھی ان کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انسان کا اپنا جو ہے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کیسی رہی آج کی ویڈیو؟ کافی انٹرسٹنگ اور کافی انٹرسٹنگ، نالج سے بھری بھی۔ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں انڈیا کے ہے نا، تو انڈیا میں زیادہ ہندو سکھ لوگ ہیں، مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کی نسبت کم ہے، اور ان کو اسلام جو ہے، ہم وہ ان کی پرانی ویڈیو بھی دیکھیں گے جب یہ ریئیکشن دے رہے ہوتے تھے اسلامک ویڈیو پہ، تو ان کو کیسے پتہ چلا اسلام پہ، اسلامک ویڈیو پہ ریئیکشن دیتے دیتے یہ ماشاء اللہ سے ان کا رجحان
رجحان اسلام کی طرف ہوا تو پھر انہوں نے خود تحقیق وغیرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے. تو چلیے ابھی یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. بائے بائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.